اس مجمع پہ نظر ڈالیے. نظر میں وہ تھے عام صحابی بیچارے, بدھ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, مست حال اپنے بیٹھے, عام آدمی. مجمع میں نظر ماری, کہنے لگے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں. اور اس حدیث کو آپ دیکھیں تو اس میں انداز سمجھ آئے گا حدیث میں کس انداز سے اللہ کے نبی نے سب گفتگو کی ہوگی. اس میں حیرانگی بھی تھی, تعجب بھی تھا اس جماعت کو دیکھ کر کہ کیوں بیٹھے تم لوگ, کس چیز نے بٹھایا تمہیں. اور حیران سنی تھی بڑی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول السلام تو بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اور ساتھ ہی اس کی وجہ بتائی. ذکر کرنے کی, اللہ کو یاد کرنے. کیوں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے, دین دیا ہے, آپ کا امتی بنایا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں, یہ اتنا بڑا اللہ کا احسان و کرم ہے ہمارے پر, اتنا بڑا کرم ہے, تو اس کا احسان اتار رہے ہیں. اس احسان اتارنے کا سب سے بڑا طریقہ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا. تو یہاں سے ایک چیز تو ثابت ہو ہر ایمان والے پر, اگر اس کو قدر ہے اپنے ایمان کی, اسلام کی, ہمیں سکھ پیدا کر دیتا, ہندو پیدا کر دیتا, مجوسی پیدا کر دیتا, درختوں کو مجھے لگتا میں اور اب قرآن پڑھنے والے تصور کریں, ایک منٹ سانپ کے پیچھے جا کے میں سجدے کر رہا ہوں. کیا آتا ہے انسان؟ انسان ہے, شکل بھی ہے, ناک بھی ہے, منہ بھی ہے, دانت بھی ہے, پیٹ بھی ہے, دل بھی ہے, گردے بھی ہیں, سب ہے. پھر کیا شان, یہ ہے کرم اللہ کا یا نہیں, یہ احسان ہے یا نہیں, مجھے آپ بتائیں. کبھی اس کے بارے میں 5 منٹ کیا ایک لمحہ بھی ہمیں فرصت ملی کہ اس کے بارے میں ہم سوچ رہے کہ میں کیسے مسلمان ہو گیا, اللہ نے مجھے کیسے امتی بنا دیا, کیسے میں قرآن میرے پاس آ گیا, رمضان آتے میں رمضان کو سمجھنے والا ہو گیا, اللہ کی رحمت کو دیکھنے والا ہو گیا, ارے میرا بیٹا بھی یہ ہو گیا. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری کائنات کے جتنے بھی اللہ نے احسانات دیے, انسان نعمتیں دی, اس نعمت کے مقابلے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. سارا یہ ٹاپک اور ہو جائے گا, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ نعمت ہوتی کیا چیز ہے اور نعمت بنتی کب ہے. ہم جو نعمت کہتے ہیں, ناک نعمت ہے, پیسے نعمت ہیں, یہ نعمت ہے. اب تو میں خیال لمبا جی کی بات, اس کی بات میں نہیں کروں گا, لیکن اصل نعمت ہم سمجھے نہیں نعمت ہے کیا, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ اسلام ایمان میرے اندر جو آپ کے اندر ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھ بند ہوتی اس کی قدر پتہ لگ جاتی انسان کو. کہ ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے پکی. یاد رکھیں کسی وقت بھی دن میں بہترین وقت جو ہوتا ہے کہ آدمی کا جب سونے جاتا ہے بسترے پر, ایسا اٹھ کے اٹھتا ہے, پڑھائی ہوتی ہے, یہ پکی عادت انسان بنا لے کہ 1 سیکنڈ سے یہ 1 منٹ ہم نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایمان دیا ہے. شکر تم لازیدنکم, یاد رکھیں قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ آج جس ایمان کے تو شکر کرے گا اگر ذرے کے برابر ہے, کتنا سے بڑا گناہ گار ہے. زناؤں کے ڈھیر لگا دیے, شرابوں کو ڈھیر لگا دیے, بدماشی کو ڈھیر لگا دیے, چوریوں کو ڈھیر لگا دیے, لیکن اس کام کو نہ چھوڑنا. اگر اس کام کو تو نے جاری رکھا تو اللہ کا ولی ہو کے تیری موت ہوگی. مولا ہے. تو جو اس ایمان پہ, اس چورا والا ایمان ہوگا, زانی والا ایمان پہ, اس کو بھی قدر کرے گا کہ یہ بھی میرا ایمان تو ہے نا بھائی, آخر یہ ایمان مجھے اس طرز پہ تو لے ہی جائے گا نا, کہ دوزخ سے نکلا ہی دے گا آخری صحیح میں. تو اس ایمان پہ بھی انسان, جو عورت جو مرد شکر کرتی ہے دوستو, تو اس کی حالت ترقی پہ چلی جاتی. کوئی اتنی آسان عبادت ہے. کہتے خدا کی قسم تو اس لیے یہ کام کر رہے ہو بیٹھ کر, نبی کہہ رہے ہیں. عجیب حدیث ہے گفتگو کی, تعجب کتنا بڑا نہیں پڑھا کہ خدا کی قسم یہی عمل تھا تمہارا. ہمارا یہی عمل تھا. جیسے اب فرق محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہی کام کر کے گھر سے نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی کہتے ہیں ہم تو اس طرح نکل رہے ہیں, بڑے مزے آئے جی, وہ یہ کام تھا, یہ گانے والا یہ آیا تھا, اس میں لطف ہو رہا, آپ بھی نکل رہے ہیں, وہ تعریفیں کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں آپ کی تعریف کی طرف چلتی ہے, رخ قدر بدلتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے, کتنا فرق ہو گیا 2 مجموعوں کے اندر. یعنی اتنا بڑا عمل ہوگا یہ
اللہ کا ذکر کے لیے مجمع جمع ہو جانا کتنا بڑا عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کر رہے تم لوگ، یہ کیا ہے تم نے. تو صحابہ کہتے ہیں رسول بالکل ہم نے تو یہ کیا، قسم خدا کی. انہوں نے قسم کھائی ہم نے تو یہ عمل کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے. وہ بھی اس وقت اگنورنٹ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر گئے. تو کیا انفارمیشن آئی آسمان سے. میں نے کہا نا زمانہ ہی اور تھا کہ ہم تک یہ بات پہنچ جائے گی اس طریقے سے، سبحان اللہ، تاکہ ہم بھی وہ کرنے والے بن جائیں. کیا تھا؟ انہوں نے قسم کہی، اللہ کی قسم یا رسول ہم تو یہی کام کر رہے ہیں. کہتے دیکھ ٹھہر، میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا کہ تم یہ کام نہیں کر رہے تھے، تم تو گھبرا گئے تھوڑا سا. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے عجیب پیغام دیا تھا کہ فلاں جگہ جو جماعت بیٹھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں اس جماعت پر. اللہ بولو سبحان اللہ. وہ تو وہی میں نے کیا عمل ہے ان کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرما رہے ہیں اس جماعت پر. اللہ کا فخر فرمانے کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس جماعت میں جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فخر فرما رہا ہے تو ان کے درجے کتنے بلند ہوں گے، جنت میں مقام کتنا ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمالوں کو کس طرح قبول کر لیا ہوگا. کہ فخر فرمانا کہ ایسے تو نہیں، اور ہے بھی اللہ تعالیٰ کا، تو آخر تو کوئی گٹس ہوں گے نا یہ نہیں ہوں گے. تو فرمایا اللہ فخر فرما رہے ہیں، تو گویا یہ تھا کہ وہ تو قبول ہو گئے بندے، اللہ نے تو انہیں چن لیا ہے. پھر کیا تھا؟ ایک مجمع تھا، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا. تو ہم کیا کریں گے دوستو؟ بولو سبحان اللہ. انعام دیکھ لیا آپ نے، فرق نظر آ گیا آپ. تو ایک دم ایک فرشتہ آواز مارے گا پوری کائنات میں، آواز گونجے گی اس کی. کیا وہ کس سے مخاطب ہوگا؟ میرے سے، آپ سے. اور ہم سن رہے ہوں گے، ہماری روحیں کولیکٹ کر لیں گی اس چیز کو. یاد رکھو ایک ایسی آواز ہوتی ہے جیسے اذان نہیں ہوتی، اذان کی آواز سبحان اللہ روح میں جاتی ہے. بعض دفعہ یہ نہیں کہ آپ اسپیکر کی آواز آپ کے گھروں میں جائے آپ سنیں، نہیں، جیسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے آدمی بے چین ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ آواز پہنچ رہی ہے آپ کی روح کو کہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے. عجیب آوازیں. بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نا آپ کو دل کرتا ہے چلو یار وہ ہو رہا ہے نیک کام، جیسے ابھی آپ آئے کہ اللہ کی آواز تھی آپ کو بلا لائی، جس نے آپ کو یہاں بٹھا دیا. یہ بھی نہیں بولا. تو پھر اس کی آواز گونجتی اس فرشتے کی، پتہ نہیں کیسی آواز ہوگی اور کیا طاقت ہوگی اللہ نے اس کو دی ہوگی. پھر وہ آواز مارتا ہے مبارک ہو ہم سب کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا. اللہ تو گارنٹیڈ، یہاں گارنٹی دیتا ہوں اس بات پر کہ جو شخص بھی اس وقت مجمع میں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے پوری امید کرتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے نا، سائنس اللہ نے دی ہے، تو جہاں جہاں یہ آواز جاری ہوگی پوری دنیا میں جاری ہے اس وقت. ہمارا سلسلہ چلتا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ پہنچتا ہے، سسٹم ایسا ہے. جہاں جہاں زمبابوے، کینیڈا، امریکہ، کیلیفورنیا، پوری جگہ جاری ہے آواز، اور لوگ بیٹھے ہوں گے، عورتیں مرد سن رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ کرم ہے کہ جس نے یہ چیز ایجاد کی ہے اس وجہ سے ان کو بٹھایا. ہو سکتا ہے اس مسجد میں سسٹم اور عورتیں وغیرہ سن رہی ہیں. جو بھی اس مجلس میں شامل ہوگا الحمدللہ یہ انعام سارا اس کو ملے گا. وہ اس مجلس میں شامل ہے، اسی طرح اللہ نے شامل کر دیا اس کو. اللہ کی رحمت کا کیسا بخشنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اب اس میں بس بسانا میں نے تو یار چور تھا، میں تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کی رحمت کو دیکھیں کہ کیسے مجھے یہاں لیا چور آدمی کو. میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اس کی قدر یہ ہوگی، شکر یہ ہوگا کہ جب اس مجمع سے نکلیں گے تو ہم اور آپ بخشائے ہوں گے. تو اللہ کا شکر یہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، جو احکام تیرا منع ہے میں اس پہ وہ کام نہیں کروں گا. تب تو بات بنی پکی کہ حرام نہیں کھاؤں گا کہ واقعی اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس بندے نے بخشش کی قدر کی. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ قبر تک وہ شخص جو ہے وہ بخشایا جائے گا. سارا مجمع بات کریں کہ آپ نے تو بخش دیا، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں، ہم کمزور ہیں، نفس شیطان تو نہیں دیا ہے. پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر میں کیا کروں گا، میں نے تو گئی توبہ، اللہ تعالیٰ میری بخشش تو گئی. ادھر سے جواب آتا ہے گھبراتا کیوں ہے؟ اس لیے ایک بات کی ہے اگر تیرے پاس اس سے گناہ ہو گیا اسی وقت کھڑو کہ وہیں کہتے اللہ معاف کر، میں معاف کر دوں، تو تیری توبہ پھر بھی بخشی جائے گی. کتنا پیارا علاج اس کا، بولو سبحان اللہ.
آج چڑھو کے میں نکل رہا ہوں، نہیں جی بس میں بخشا گیا، میں ان گناہ نہیں کرنا جی، میں لڑکی نو نہیں تکنا جی، میں تے نہیں کرنا جی، میں ٹیلی فون نہیں کھلا کریں گا، یہی کہہ کے نکلیں گے نا. ٹھہر دے میں کہوں گا تو انسان ہے، سب کچھ ہوگا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، بندے کا پتر بننا ہے. گناہ شیطان کرا بھی رہے تو اسی وقت آگے نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا، وضو نہیں کرنا، وہیں کھڑا ہو کے تو نے گناہ ختم کرنا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں توبہ کی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے میں بہت شرمندہ ہوں، تم نے معاف کر دیا. دوسری چیز اسی وقت گناہ کو ختم کر دینا. تیسری چیز اللہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، وہ پھر بھی جاتا ہے. کتنا رحیم ہے، سب پتہ ہے اپنے بندے کا، اس کو ایک چکر دے رہے ہیں مجھے. اللہ تکریم ہے کہ تو نے یہ 3 باتیں کہہ دی، میں نے پھر معاف کر دیا، تیرا وہیں ٹکی ہوئی تھی بخشش. سبحان